بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس کچھ سوال آئے ہیں انسٹاگرام سے جو قربانی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کے بھی جو قربانی سے ریلیٹڈ مسئلے ہوں کلیئر ہو جائیں۔ 2-3 میں نے مسئلے لیے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پوچھنا چاہیں تو انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اپنا مسئلہ قربانی کا۔ چلیے تذکرے پر چلتے ہیں۔ پہلا تذکرہ ہے، اگر قربانی کے بکرے کے دانت یا سینگ نہ ہو تو قربانی مانی جائے گی کیا؟ ٹھیک ہے، تو چلیے اس مسئلے کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلے آتے ہیں دانت پہ، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال کم سے کم بکرے کی عمر ہونی چاہیے۔ تو 2 دانت میرے خیال سے بکرا، علماء کہتے ہیں کہ شاید 2 دانت جو ہے وہ 12 مہینے میں جو ہے بکرا نکالتا ہے۔ تو اب جو ہے نا 1 سال علماء بکرے کی عمر بتاتے ہیں کہ 1 سال ہونی چاہیے۔ تو اب دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، عمر سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے نکل گئے اچھا ہے، نہیں نکلے کوئی بات نہیں، عمر دیکھی جائے گی۔ اگر عمر کمپلیٹ ہے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب سینگ پر آتے ہیں کہ اگر سینگ نہ ہو تو دیکھیے اس میں سینگ میں یہ مراد ہے کہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، ٹھیک ہے، تو علماء کہتے ہیں پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اگر سینگ تھوڑا سا اوپر سے نکل کے ٹوٹ گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ آدھے کے برابر ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہے، اور جڑ سے اکھڑ گیا تو جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں میں قول تو دونوں ہیں باقدر کہ ایک تو یہ ہے کہ جڑ سے اکھڑ گیا تو مانی نہیں جائے گی، اور آدھا نکلا تو مانی جائے گی۔ تو دیکھیں بہتر ہے کہ بھائی قربانی کا جانور بغیر جو ہے نا جس میں کوئی نقص نہ ہو، ایسا جانور لینا چاہیے قربانی کا۔ لیکن اگر کوئی جانور لے لیا اور پھر اس کے بعد یہ نوبت آئی سینگ والی، تو پھر جو میں نے بتایا آدھا نکلا تو جائز ہے قربانی، نہیں نکلا پورا جڑ سے اکھڑ گیا نا، جڑ سے بالکل ہی جڑ سے اکھڑ گیا، اندر کا گوشت وغیرہ دکھ رہا ہے، پھر جو ہے جائز نہیں ہے قربانی۔ اچھا، ایک بھائی پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے یہ پوچھنا ہے بقرہ عید کے دن بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے بقرہ عید کے دن بچے کا عقیقے سے مراد، اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ جانور میں کہہ رہے ہیں یا پھر الگ سے عقیقہ کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں جو ہے بچے کا عقیقہ ہو جائے تو جائز تو ہے، لیکن اس میں سے الگ سے اس کا عقیقے کا جو ہے حصہ نکال دیں، اور قربانی کا الگ، جیسے عقیقے کے 2 حصے الگ ہو گئے تو قربانی کے 2 الگ ہو گئے، تو الگ اس کا حصہ نکال دیں قربانی کے جانور میں بھی تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں ہی نیت کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی دوبارہ اپنا مسئلہ بھیجیں تو انشاءاللہ صحیح سے ہوگا۔ اچھا، ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے بھی مسئلہ پوچھا تھا، ہماری جو باجی ہے، میری صغیر باجی نے مسئلہ پوچھا تھا۔ اچھا، انہیں تو جو ہے نا پتہ ہے ویسے تو، لیکن انہوں نے جو ہے نا اس مراد سے بھی پوچھا کہ جو ہے لوگوں کے بھی تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ یہ انہوں نے پوچھا قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرے اور کہاں کہاں تقسیم کرے۔ تو یہ دھیان میں رکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ تو دیکھیے قربانی کے جو گوشت ہیں ان کا 3 حصے کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسے آپ 1 حصہ غریبوں میں بانٹ دیں، 1 حصہ خود رکھ لیں، 1 حصہ رشتہ داروں دوستوں وغیرہ میں بانٹ دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے قربانی کے 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں اتنے سارے ممبر ہیں کہ وہ گوشت بڑھ رہا ہے تو بچ نہیں رہا، تو پورا اپنے گھر بھی رکھ لینا یہ بھی جائز ہے، اور چاہے تو پورا بھی صدقہ کر سکتے ہیں گوشت۔ تو تینوں طریقے جائز ہے۔ بہتر یہ ہے جو میں نے پہلے بتایا، 3 حصے کرنا، 1 غریبوں میں بانٹنا، 1 خود رکھنا، 1 دوستوں رشتہ داروں میں بانٹنا۔ تو پہلے اپنے گھر والوں کا حق ہے، بعد میں سب کا۔ تو اگر گھر والوں کو کمی پڑ رہی ہے تو پھر اپنے گھر میں دے کے بھائی، اگر گھر میں ضرورت ہے گھر میں کریں، صدقہ کرنا چاہے صدقہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو 3 حصے کرنا وہ بہتر افضل ہے، کوئی نہ کرے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ تو ہمیں جو ہے کمنٹ کر دیجئے، یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ انشاءاللہ آپ کا کمنٹ لیا جائے گا۔ قربانی سے ریلیٹڈ کریں کیونکہ بقرہ عید الاضحیٰ کا موقع چل رہا ہے، تو میں زیادہ تر قربانی پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔